تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے نا کہ جی زیادہ علم بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے ورنہ عمل کرنا پڑ جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اور آپ کا عمل کی کمزوری قیامت کے دن پکڑی گئی تو کیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دے گا کہ تیرے پاس علم نہیں تھا؟ یعنی کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ ٹریفک سگنل توڑنے کے اوپر اتنا جرمانہ ہوتا ہے لہذا تجھے میں جرمانہ نہیں کرتا. یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا. اگنورینس از نو ایکسکیوز ان فرنٹ آف اللہ. دنیا میں بھی نہیں ہے. لا علمی کوئی بہانہ نہیں ہے جان چھڑانے کا. اس کے برعکس اگر آپ کو علم ہونا تو دین میں اتنی آسانی ہے کہ جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے آپ کا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. رات کو میری ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی. وہ کہتا انجینئر صاحب سانو تو مولویاں نے عشاء دیا 17 رکعتاں دسیاں ہوئی ہیں سن, اسی کی تو نماز پڑھنی سی. ہمیں تو علماء نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہوئی تھی, ہم نے کہاں سے نماز پڑھنی تھی. آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو الحمدللہ ہم اب 17 فرض اپنے پورے کر لیتے ہیں. 2 فجر کے, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, تو نماز شروع کر دی ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی آپ پہ اس اعتبار سے ہم نے احسان نہیں کیا, یہ شرعی مسئلہ آپ کو بیان کیا ہے. باقی تو جس نے جتنا گڑ ڈالنا ہے میٹھا اپنا کرتا جائے, جتنی مرضی نفلی عبادت کرے, اس میں بھی سٹیپ وائز کرے. اگر کسی نے زیادہ سختی کرنی ہے سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر ان کو ایڈ کرے اپنی نماز میں. اس کے بعد اگلے سٹیپ میں باقی سنتیں ہیں, ان کی زیادہ تاکید ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھی ہیں اور وتر بھی پڑھے ہیں. حالانکہ باقی سنتیں آپ نے چھوڑی ہیں لیکن وتر اور تہجد کی نماز تو چونکہ آپ علیہ السلام پہ فرض تھی, آپ سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے. باقی امت کے لیے وہ نہیں ہے. وتر البتہ آپ پڑھتے تھے, سواری کے اوپر بھی پڑھ لیتے تھے. تو یہاں سے آپ سٹارٹ لیں. باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر. مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے, جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. سنت موقدہ, تاکید کی گئی سنتیں ہے. یہ بھی نفلی عبادت ہے, وہ الگ سے ایک چیز. اگر کسی کی دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہیں وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکعتیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکعتوں کا اہتمام کروں. اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں, یہاں پہ ظہر اثر اور مغربی عشاء بعض اوقات میں جمع کرنی پڑتی ہے. تو جب نمازیں جمع ہوں تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں, لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں بعض اوقات رہ جائے, میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں. دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے اور 12 رکعتیں کوشش ہوتی ہے کہ پوری کر کے سوئیں. لیکن یہ نفلی عبادت ہے. پھر اس میں مزید آسانی آپ کو بتائی کہ بھئی اگر کوئی مجبور ہے, کسی کی ڈیوٹی ایسی ہے یا کوئی بچے پالنے والی عورت ہے تو ٹھیک ہے, ظہر اثر کو جمع کرے, مغرب عشاء کو جمع کرے اور فجر کو الگ پڑھ لے. 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لے. نمازیں 5 ہی ہیں 3 اوقات میں, یہ بھی میں نے ثابت کیا ہے الحمدللہ صحیح الاسناد حدیث سے. تو دین میں آسانی ہے. یہ جتنا آپ کو علم آتا جا رہا ہے مجھے بتائیں دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے یا آسان ہو رہا ہے؟ آسان ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بتایا تھا, ہمارے علماء نے یہ بتایا تھا, زیادہ علم نہیں حاصل کرنا, پھر عمل کرنا پہ جاتا ہے. ہاں, چونکہ انہوں نے خود بھی کو نہیں تھا عمل کرنا, خود بھی انہیں علم نہیں تھا, آگے بھی یہی پڑھاتے رہے. اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ شیطان کو بھی بڑا علم سی. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے, یہ کون سی حدیث ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ یہ تو کہیں نہیں آیا, کسی جگہ نہیں آیا. ہمارے جو استاد پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی چھوٹی سی, کیا ابلیس عالم تھا؟ انہوں نے پھر وہ صوفیوں کا اور مولویوں کا رگڑا نکالا. انہوں نے کہا جاہلو, چونکہ تمہارے پاس علم کوئی نہیں ہے, علم نبیوں کی وراثت ہے اور نبیوں کا دین تم لوگوں نے فالو کو نہیں کرنا, اس لیے تم نے چونکہ علم کو حاصل نہیں کرنا تھا تو انگور کھٹے ہیں. کہ علم کا کوئی فائدہ نہیں, وہ شیطان کو بھی بڑا علم سی. انہوں نے کہا کتنے لکھا ہے شیطان کو علم سی؟ اور علم تو آدم کے پاس تھا. دیکھیں قرآن میں آیا ہم نے آدم کو نام سکھا دیے, اس کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کو, کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا. علم والے کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا کے اس کی عظمت منوائی ہے,
اور اس کے علم نے اسے کتنا نفع دیا کہ جب اس سے غلطی ہوئی اس نے فوراً توبہ کی، اللہ نے اسے امر کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے، وہ آدم کے ساتھ جوڑ گیا، اور شیطان وہ ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے۔ شیطان نے جسٹیفیکیشن دی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حضرت آدم نے کیا کہا؟ یا اللہ غلطی ہوگی، معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہم دونوں ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ اس کا مطلب ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان، اور جو اپنی غلطی مان کر اللہ کی طرف رجوع لائے وہ آدم۔ تو آدمی بنے، آدم کے بچے بنے، شیطان کے بچے نہ بنے۔